ہائی، میں ہوں عائشہ اور آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ ہم نے حج والا دن اور عید کا دن کس طرح گزارا۔ السلام علیکم۔ آج میرا روزہ ہے اور میں افطار کرنے کے لیے انوائٹڈ ہوں اپنی بڑی سسٹر کے گھر، اور وہاں انہوں نے ایک چھوٹا سا میلاد رکھا ہے لیڈیز، اور بس آج کی وہ خیر و برکات جو ہیں وہ سمیٹنا چاہتی ہیں، اس لیے انہوں نے تمام بہنوں کو بلایا ہے اپنے گھر، روزہ افطار کروائیں گی اور میلاد کریں گی۔ تو ابھی میں وہاں جانے کے لیے تیار ہو چکی ہوں، وہاں پہنچتی ہوں، میلاد میں آپ کی شرکت ہوگی انشاءاللہ، ہمارے ساتھ دعا میں شریک ہوئیے گا۔ اچھا جی، صوفیہ بھی آ گئی ہیں، صوفیہ ہیں ہماری ننھی شہزادی، یہ ہمارے ساتھ میلاد میں جائیں گی اور یہ بہت اچھی نعتیں پڑھتی ہیں، ابھی میں آپ کو ان کی نعت بھی سناؤں گی وہاں چل کے۔ میں میلاد میں پہنچ گئی ہوں اور اب ہم میلاد کا حصہ ہیں، آپ کو پیاری پیاری نعتیں پڑھی جائیں گی اور میں آپ کو نعتیں سناؤں گی۔ مصطفیٰ گئے بغیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ، بلال حبشی ہے سروردی کا پیارا ہے، دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے، وہ میری نہیں ہوتی زمن میرا نہیں ہوتا، زمین میری نہیں ہوتی زمن میرا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میرا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میرا نہیں ہوتا، نبی جو پلتے ہیں سبھی ان کی، نبی کے پاک لنگر پہ جو پلتے ہیں کبھی ان کی صبح میلی نہیں ہوتی، سفر میرا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میرا نہیں ہوتا۔ لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کی گئیں، اللہ کی بارگاہ میں رو رو کے دعائیں کی گئیں، اور یہ بہت ہی کوئی روح پرور منظر تھا جسے ہماری کیمرے کی آنکھ نے کیپچر کیا۔ کیا لکھا ہے؟ مسٹر اینڈ مسز بیگ لکھا ہوا ہے۔ ہیپی اینیورسری۔ امر رہے گا یاد کرے گا جہاں، تو ممتاز ہے میرے خوابوں کی، میں تیرا شاہ جہاں۔ مسئلہ یہ کہ جب بھی میں بیک گراؤنڈ میوزک لگاتی ہوں یا کوئی سانگ لگاتی ہوں تو کاپی رائٹ لگ جاتا ہے، اس لیے آپ کو یہ بے سری آواز سننی پڑے گی۔ میں نے کہا میں خود ہی گا لیتی ہوں تاکہ کاپی رائٹ کا مسئلہ ہی نہ ہو۔ اقبال بھائی نے تمام ہی چھوٹے چھوٹے بچوں کا منہ میٹھا کرایا، پھر ہم روزہ افطار کرنے کے لیے اپنے روم میں دوبارہ آئے۔ یہاں افطاری کا دسترخوان لگ چکا تھا۔ نماز مغرب ادا کرنے کے بعد بچوں نے عید الاضحیٰ کی نائٹ انجوائے کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ یہاں سے چھم چھم کھیلنے کے بعد ہم لوگ گائے کو ٹہلانے کے لیے جگہ سے گئے، گائے بندی ہوئی تھی، فاطمہ کو بہت رونا آ رہا تھا کہ کل صبح ان کی گائے
بکرے اور گایاں جو ادھر بندھی ہوئی ہیں، چرپائی تخت کرسیاں سب لگائی ہوئی ہیں آپ نے. اس کا کیا مقصد ہے وہ تو تھوڑا سمجھ آ رہا ہے کہ آپ حفاظت کرتے ہیں آپ جانوروں کی. اور میں اس کے علاوہ ایک اور رسم بھی آج کل ہوئی ہے، وہ میں نے اسی سال سے سنا ہے کہ رات کو تقریباً 1:30 بجے کے قریب ایک سارے جانوروں کی ریلی نکلتی ہے اور پھر تڑکے واپس لوٹ کر آتے ہیں تقریباً صبح 4 بجے. تو کیا آپ کے باڑے کی بھی ایسی جاتی ہے؟ باڑا تو نہیں ہے، ہم نے محلے کے مختلف تو باڑے کی شکل بن گئی. باڑی کی شکل بن گئی ہے کہ ایک جگہ پہ جانا اب مصروفیات زندگی کی بہت زیادہ ہیں کہ بالکل ورکنگ ڈیز کے اینڈ پہ آ کے جو ہے ان کی چھٹیاں نہیں ہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ آفس سے آنے کے بعد جو ہے لوگ اپنے جانوروں کی دیکھ بھال کرتے ہیں چھٹے رات میں تمام اپنی مصروفیات سے فارغ ہونے کے بعد ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنے کے لیے انہیں ساتھ لے کے نکلتے ہیں. تو سب کا ٹائم جو ہے نا وہ میچ ہو جاتا ہے اور ہر علاقے سے نکلنے والے جانور ایک ریلی سے اسپیشلی ان کو کوئی کال نہیں کی جاتی کہ ریلی نکلنا ہے. اچھا، میری نالج میں یہی ہے کہ کال کی جاتی ہے کہ 1:30 بجے نکلنی ہے ریلی. تو میں جاننا یہ چاہ رہی ہوں، یہ ایک فطری عمل ہے کہ یہ جو جانور ہے نا حلال جانور ہے اور اس کی سونے کی ٹائمنگ جو ہے وہ رات کی ہے اور یہ دن بھر جاگتا ہے. تو کیا یہ ریلی آپ لوگ دن میں نہیں نکال سکتے کچھ ایسے ٹائمنگ میں کہ ان کی نیندیں خراب نہ ہوں گی؟ آپ لوگوں نے اتنی عمدہ مقصد کے لیے جانور خریدے ہیں. تو پہلے تو مجھے اس کا جواب دے دو، تو یہ بھی بتائیے گا کہ جو آپ ادا کرنے جا رہے ہیں ایک فریضہ، تو اس کی ڈیفینیشن جو ہے تھوڑی سی میں آپ کے الفاظ میں سننا چاہ رہی ہوں. پہلا یہ کہ جانوروں کا دن میں جو ہے وہ سارا چہل قدمی کا ٹائم ہوتا ہے، کھانے پینے کا ٹائم ہوتا ہے، رات میں آرام کا ٹائم ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ انسانوں کے لیے بھی محفوظ کیا ہے کہ اسی ٹائمنگ میں کریں. مگر شہری مصروفیات کچھ ایسی ہیں کہ لوگ دن بھر آفیسز میں ہوتے ہیں تو رات کا ہی وہ ٹائم ملتا ہے کہ آفس سے آنے کے بعد پہلے گھر پہ کچھ کام کر لیں، اس کے بعد ان جانوروں کو ٹائم دے دیتے ہیں کیونکہ یہ آخر کے ایک ہفتے کا دن ملتا ہے. مین چیز ہوتی ہے. اور جہاں تک بات رہی سمجھتے ٹائم، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو دین کا حصہ اس لیے بنا دیں کہ یہ ایک طریقہ کار ہے کہ لوگ ایک دوسرے کی قربانی کا جذبہ رکھتے ہیں. جس طریقے سے آپ یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں لوگ مال کو قربان کرتے ہیں. یہی چیز اپنی زندگی کے اندر کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کی قربانی تاکہ بھائی چارہ پاس کرنا. یہ آپ نے اتنے سارے جانور یہاں بنے ہوئے دیکھ رہے ہیں. صبح کو ایک رسم ادا ہونی چاہیے جو اللہ کو بڑی محبوب ہے کہ اس نے دن قیامت تک کے لیے تمام امت مسلمہ پر فرض کر دیا کہ یہ عمل دہراؤ اور ریپیٹ کرتے جاؤ. اب میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں آپ کتنا جانتے ہو اس رسم کے بارے میں یا اس اللہ کی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سنت ہم پوری کرنے جا رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا تھا کہ آپ اپنے بیٹے کو قربان کریں. تو ان کا بیٹے نے کہا، پہلے وہ بیٹے کو نہیں کر رہے تھے لیکن ان کے بیٹے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی اس کی بات ہے تو وہ کرنے لگے. انہوں نے آنکھیں بند کری. وہ لیکن واقعہ تو آپ کو واقعی پورا یاد ہے. میں واقعہ نہیں سننا چاہ رہی، وہ ہم لوگ سنتے سنتے بڑے. میں ایکچولی اس کی ڈیپ میں جانا چاہتی ہوں. وہ فیل آپ کر پا رہے ہیں کہ ایکچوئل میں جو قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی وہ آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی تھی اس وقت اور چھری کس پر چل رہی تھی؟ بیٹے پر چل رہی تھی. کیا آپ اس جذبے کو اپنے دل میں اس وقت محسوس کر پا رہے ہیں؟ سچی بول رہے ہیں آپ؟ یہ سمجھنا آپ کے فادر آپ کے گلے پہ چھری چلا رہے ہیں. اگر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھ پر وہ پٹی نہ بندھی ہوئی تھی نا، تو اس وقت وہ جو چھری تھی وہ کس پر چل رہی تھی؟ ان کے گلے پر. اور جب پٹی کھلی ہے تو کون سامنے تھا؟ دمبا. میں اس قربانی کو فیل کرنا چاہ رہی ہوں. کیا آپ واقعی وہ فیل کر رہے ہیں؟ وہ فیلنگس آپ کس طرح اظہار کر پائیں گے اپنے علاقوں میں؟ اگر اس دن دمبا نہیں ہوتا تو اس بار ہم قربان ہوتے. نہیں، بارگاہ الہی میں تو حضرت اسماعیل کی بھی قربانی ہوئی تھی. کیا تھا؟ ریپیٹ کریں. بارگاہ الہی میں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بھی قربانی ہوئی تھی، لیکن جب پٹی کھلی تو سامنے دمبا تھا. اب ادا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تھی وہ اللہ کو اتنی محبوب ہوئی کیونکہ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی دمبا نہیں کاٹا تھا، انہوں نے تو اپنے بیٹے کا ہی گلا کاٹا تھا. تو وہ ادا اتنی پسند تھی کہ میری راہ میں اپنا بیٹا تک بھی قربان کر دیا. اور کیسا بیٹا جو بڑھاپے نہ کھا دیا گیا، جو بڑی منت اور مرادوں کا تھا اور جو بہت ہی باادب تھے اور جو بہت ہی فرما بردار تھے اور جو بہت ہی تقوی والے تھے. ایک ماں باپ کے گھر میں 4-5 بھی بچے ہوں نا، ان میں جو سب سے زیادہ تقوی والا فرما بردار ہے وہ زیادہ عزیز ہوتا ہے ماں باپ کو. تو ان میں ہر خوبی کی اور وہ خوبیوں والا بیٹا اللہ کے ایک فرمان پہ شیطان 1000 بار دکھانے آیا اور بعض میں کبھی مار کے بھگا دیا. ساری ادائیں آپ کو پسند آتی گئی اور سارا حج کا حصہ بناتا گیا. چلو اب کون آئے گا؟ اس ٹائمنگ میں فاطمہ بہت ایموشنل ہو رہی تھی کیونکہ ان کو پتہ تھا صبح ان کی گائے نے کٹ جانا ہے، تو وہ اپنی گائے کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارنا چاہ رہی تھی. وہ اپنی گائے کو جب ٹہلانے نکلیں تو ان کی گائے نے ان کو بہت مزہ کرایا. گائے آگے چل ہی نہیں رہی تھی. حسین گائے کو باقاعدہ دھکا دے کر چلا رہے تھے. پھر ایک وقت ایسا آیا گائے نے آگے
بڑھنا ہی بند کر دیا، ٹس سے مس نہیں ہوئی. بالآخر فاطمہ کو گائے کو واپس لے کر چلنا پڑا. گائے ہل ہی نہیں رہی تھی اور گائے کو جیسے ہی ٹرن کیا اس کی جگہ پر واپس باندھنے کے لیے، گائے نے خاموشی سے چلنا شروع کر دیا. اب اس کو دھکا دینے کی ضرورت نہیں تھی. گائے کو ٹہلنے جانا ہی نہیں تھا. گائے کو اس کی جگہ پر باندھ کر پھر ہم لوگ عید الاضحیٰ کی رات انجوائے کرنے آئس کریم کھانے پہنچ گئے. بڑے مزے کی آئس کریم تھی. آئس کریم کھا کر پھر ہم لوگ گھر گئے اور صبح کا ہم نے انتظار کیا، کیونکہ صبح ہماری گائے کی قربانی تھی. اب ہماری گائے اپنی شان کے ساتھ تشریف لا رہی ہیں اور اسے ذبح کرنے کی پوری تیاری کی جا رہی ہے. یہاں پر تقریباً 11 گائیں تھیں اور حیرت کی بات یہ ہے کہ تمام کی تمام گائیں جو تھیں، جس کی گائے تھی اسی نے خود ہی ذبح کی اور خود ہی اس کا گوشت بنایا. ان لوگوں نے قصائی ہائر نہیں کیا تھا. ہماری گائے ہمارے چھوٹے بھائی قمر نے کاٹی اور ان لوگوں نے ہماری گائے کو بہت ہلکے میں لیا. نہ اس کے پیروں میں رسی باندھی، نہ کچھ اور کیا. بس وہ جیسے ہی آئی اسے فوراً انہوں نے آرام سے لٹا دیا. وہ بہت مچلی، لیکن وہ اپنے آپ کو ان لوگوں سے چھڑا نہیں سکی. حالانکہ زیادہ لوگوں نے نہیں، صرف 2 لوگوں نے اس کو ہینڈل کر رہے تھے. یہ لوگ ہر سال گائے کاٹ کاٹ کے اتنے ماہر ہو گئے ہیں کہ جب ہماری گائے وہاں پہنچی تو انہوں نے کوئی فارمیلٹیز پوری نہیں کی. نہ اس گائے کے پاؤں میں رسی باندھی، نہ کوئی اور چیز کیا. آرام سے اسے لٹا دیا. پھر اس کو لٹانے کے بعد اس کے انہوں نے پاؤں وغیرہ جو ہیں وہ بعد میں باندھے. اتنی مہارت آ چکی ہے ان لوگوں کے کاموں میں. میں چاہتی تھی یہ گائے ہمارے گھر پر کٹے، مگر قمر نے کہا اگر اپنے گھر پر کٹوانی ہے تو پھر میں عید کے تیسرے دن کاٹوں گا. تو میں نے کہا چلو عید کے تیسرے دن کاٹ دینا. تو انہوں نے کہا کہ پھر آج سے آپ کو اپنی گائے کا دھیان خود ہی کرنا ہوگا، اس کا دھیان ہم نہیں رکھیں گے، کیونکہ آج ساری گایاں لڑکے اپنی اپنی کاٹ لیں گے، تو اب یہاں پر کوئی ڈیوٹی نہیں دے گا. پھر میں نے کہا تو پھر آج ہی ہماری بھی کاٹ دو. تو اس نے کہا پھر میں آپ کے گھر پہ نہیں کاٹوں گا، پھر یہیں لڑکوں کے ساتھ کاٹوں گا. تو اب میرے پاس کوئی آپشن ہی نہیں تھا. پھر ساری شرطیں قمر کی ہی مانی. میں نے علی اور فاطمہ کی آنکھوں میں اس گائے کے لیے بہت پیار دیکھا ہے اور محسوس کیا ہے کہ وہ لوگ اس سے بہت پیار کرتے تھے. آج اگر یہ سنت ابراہیمی جو یہ ادا کرنے جا رہا ہے علی، اگر یہ اللہ کی رضا کے لیے نہ ہوتی تو یہ اتنے نرم دل کا لڑکا ہے کہ یہ کبھی بھی چھری نہ چلا پاتا. بہت چھوٹے دل کا ہے. اس وقت اس کی حالت، اس کے فیس ایکسپریشن دیکھنے والے تھے. ابھی گائے کی کھال تک نہیں اتری تھی، میں نے قمر سے گائے کی کلیجی نکلوائی اور وہ لے کر گھر چلی گئی. گھر جا کے میں نے کلیجی پکائی جو واقعی بہت ٹیسٹی بنی تھی. میں کلیجی پکا کر واپس بھی آ گئی لیکن ابھی تک ہمارا گوشت نہیں بنا تھا. ننا اور رافع بھی گوشت بنانے میں مصروف تھا. گوشت بنا، تقسیم کرنے کے لیے پیکٹس بنائے گئے. یہ بھی ایک فن ہے گوشت کے پیکٹس بنانا، کیونکہ یہ قربانی ہماری پہلی مرتبہ ہم نے کی تھی. اس سے پہلے کبھی ہمارے یہاں قربانی نہیں ہوئی ہے. اللہ رب العزت نے پہلی مرتبہ ہمیں توفیق دی کہ ہم یہ فریضہ انجام دے سکیں. تو مجھے ابھی یہ ایکسپیرئنس ہوا کہ پیکٹ بنانا بھی ایک فن ہے. اللہ اس قربانی کو قبول فرمائے. ابھی تک کے لیے اللہ حافظ.